بسم اللہ الرحمن الرحیم لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم صدق اللہ العظیم۔ جہنم یہ بہت ہی بری قیام گاہ ہے، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، فاسقوں اور فاجروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جہنم کے اندر سب سے بڑا عذاب یہ آگ کا عذاب ہے، اور یہ آگ یہ دنیا والی آگ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ بھڑکی ہوئی آگ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس آگ کو کبھی نار الکبریٰ کہا، کبھی نار تلظیٰ کہا، کبھی نار حامیہ کہا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات نے اس جہنم کی آگ کو 1 سال تک دھونکا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1 سال تک اور دھونکا گیا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1 سال تک اور دھونکا گیا تو اس کا رنگ یہ سیاہ ہو گیا۔ یہ جہنم کی آگ بہت تیز آگ ہے۔ اس جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، کہ اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے اوپر ایک داروغہ مقرر ہے۔ جس طرح جس جہنم کے 7 دروازے ہیں، اسی طرح اس جہنم کے 7 طبقے اور 7 درجے بھی ہیں۔ گہرائی اور عذاب کے لحاظ سے اس کے بہت زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک پتھر کو اوپر سے نیچے پھینکا جائے تو 70 سال لگیں گے اس پتھر کو نیچے آتے ہوئے۔ اس کے 7 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے جہنم، کہ قرآن مجید میں یہ نام کو بکثرت استعمال کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ بے شک جہنم کو تیار ہی سرکش شیطانوں کے لیے کیا گیا۔ دوسرا طبقہ ہے لظا، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ۔ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، کہ وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو منہ کو اور چمڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیا کرے گی۔ حطمہ، چکنا چور کر دینے والا درجہ۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، کہ وہ تمام پر لوگوں کو وہاں پر چکنا چور کر دیا جائے گا۔ سعیر، دہکتی ہوئی آگ۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان لیا ہوتا یا ہم سمجھ لیتے تو آج ہم اس دہکتی ہوئی آگ والے حصوں میں نہ ہوتے، اس کا حصہ نہ ہم بنتے۔ سقر، کہ یعنی ایسا حصہ جو جھلسا کر رکھ دینے والا ہے۔ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ، کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے، وہ نہ ہی چھوڑے گی اور نہ ہی زندہ رکھے گی۔ جہیم، 6واں درجہ، کہ ایسی گہرائی والا بھڑکتی ہوئی آگ کا حصہ کہ جس کا گڑھا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ وہ بندہ کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، جس نے سرکشی اختیار کی اور اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یہ جہنم کی گہرائی یہی اس کا حصہ بنے گی، یہاں پر ہی وہ رہے گا۔ اور 7واں درجہ ہے حاویہ، کہ جس کو کہتے ہیں گہرائی والا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، کہ وہ بندہ کہ جس کے نام اعمال ہلکے ہو گئے، جس کے گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں والے اعمال کم ہو گئے، تو وہ حاویہ میں ہوگا، اس کو حاویہ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یہ جہنم کے 7 درجے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ عذاب 5ویں درجے والے سقر والا کو ہوگا، کہ ان سے اہل جنت سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، آج تم اس طبقے میں کیوں ہو، تم سقر والوں میں سے کیوں ہو؟ تو وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ نماز کو چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جہنم کو غیظ و غضب اور اس کا جوش و خروش اتنا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جوش و خروش کی وجہ سے ایک آواز پیدا ہوگی جو کئی سال کی مسافت تک سنائی دی جاتی ہے۔ اور اس جہنم کے اندر اللہ رب العزت انسان کو بے پناہ عذابات دیں گے۔ ان میں سے ایک عذاب جو ہوگا کہ اس کے اندر اللہ رب العزت انسان کو سانپ دیں گے، تو انسان کے پاس سانپ آئیں گے۔ وہ سانپ کوئی عام سانپ نہیں، دنیا کے سانپ نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی لمبائی چوڑائی اونٹوں کے برابر ہوگی، جن کے ایک بار ڈس لینے کی وجہ سے 40 سال تک اس کی سوزش باقی رہے گی۔ خچروں کے برابر بچھو ہوں گے، جن کے ایک بار ڈس لینے کی وجہ سے 40 سال تک اس کی سوزش باقی رہے گی۔ وہاں پر سب سے ہلکا ترین عذاب کون سا ہوگا؟ ہلکا ترین عذاب اس کو ہوگا کہ جس کو اللہ آگ کی جوتیاں پہنائیں گے، اور ان آگ کی جوتیوں کی وجہ سے انسان کثر ہنڈیا کی طرح ابھر رہا ہوگا۔
یہ ہلکا ترین عذاب ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت انسان کو بے پناہ عذابات دیں گے، انسان کے بہت سارے عذابات ہوں گے، لیکن وہاں پر اہل جہنم اللہ سے فریادیں کریں گے کہ اللہ ہمیں ایک بار موقع دے دے. اہل جنت سے کہیں گے ان افیزوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ اہل جنت تم تو دنیا میں ہمارے ساتھی تھے، تمہارے اوپر جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہے ان نعمتوں میں سے کچھ حصہ ہمیں دے دو، ہمیں وہ پانی پلا دو، ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو. اگر کھانے کے لیے نہیں دے سکتے تو ان کھانے کے بچے ہوئے چھلکے ہی ہمیں دے دو. لیکن وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کی تمام نعمتوں کو کافروں کے اوپر حرام کر دیا ہے. وہ جہنم کے داروغے سے سوال کریں گے، اس سے فریادیں کریں گے یا مالکو لیقضی علینا ربک، کہ اے مالک اللہ سے ہمارے متعلق فیصلہ کروا دے، ہمیں ایک پکی موت دے دے جس کے بعد دوبارہ زندگی نہ ہو. تو وہ بھی کہے گا انکم ماکثون، تم یہاں پر ہمیشہ رہنے والے ہو، تمہیں یہاں سے بچنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے. وہ پھر اللہ سے فریادیں کریں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا، کہ اللہ ہمیں ایک بار دنیا میں بھیج دے، ایک بار ہمیں موقع دے دے، ہم دنیا کے اندر جائیں گے، نیک اعمال کریں گے. لیکن رب کائنات نے فرمایا فذوقوا فما للظالمین من نصیر، کہ میں دنیا کے اندر تمہیں ایک موقع دیا تھا، تم نے اسے ضائع کر دیا ہے، لہذا آج اس جہنم کے عذاب کو چکھو. وہ اللہ سے فریادیں کریں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، اے اللہ آپ نے ہمیں 2 موتیں دی، 2 زندگیاں دی، ہم اپنے گناہگار ہونے کا اعتراف بھی کرتے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیے فہل الی خروج من سبیل، کیا اس جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت ہے، کوئی رستہ باقی ہے؟ تو رب کائنات فرمائیں گے ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر، کہ اس جہنم سے بچنے کا کوئی صورت بھی ممکن نہیں، کوئی راستہ بھی ممکن نہیں. وہ کہیں گے اللہ ہم امتی تو تیرے ہی ہیں، ہمیں تو نے ہی بنایا ہے، تخلیق کی تو تیرے ہی ہے، اے اللہ مانا گناہگار ہے لیکن معاف کر دے. رب کائنات فرمائیں گے کوئی معافی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کو غیظ و غضب کیوں آئے گا؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے، لیکن جب خالص اللہ کی طرف پکارا جاتا تو وہ انکار کر دیا کرتے، لیکن جب اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا جاتا تو وہ اس کے اوپر ایمان لے آتے. تو رب کائنات نے فرمایا کہ آج میں اللہ کا یہی فیصلہ ہے کہ تم آج یہاں پر ہی رہو گے، اور اس کے بعد تم یہاں سے تمہارے لیے بچنے کا کوئی راستہ بھی ممکن نہیں ہے.